الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز ساتھیوں، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور ایمان والے دوستوں اور ساتھیوں اور آن لائن سننے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، دیکھو، ایک علم ایسا ہے جو کائنات میں بسنے والے ہر فرد سے مخفی ہے اور چھپا ہوا ہے. ایک علم ایسا ہے جو کائنات میں بسنے والے ہر انسان سے، چاہے وہ کتنا عقل مند ہو، ہوشیار ہو، ذہین ہو، بڑے سے بڑے کالج میں، بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں جا کے پڑھ چکا ہو، اور اعلیٰ سے اعلیٰ، ہائی سے ہائی لیول کی جو دنیا میں، ورلڈ میں جو ڈگری ہے، وہ ڈگری اس کو مل چکی ہو، پھر بھی سنو، ایک علم ایسا ہے کہ جو ہم سب سے مخفی ہے. اور وہ کون سا علم ہے؟ میرے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ عز و جل ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ میں اور آپ کون سے کام کریں جن سے اللہ عز و جل، جو ہمارے رب ہیں، پالنے والے ہیں، خالق ہیں، جنہوں نے ہم کو پیدا کیا، جنہوں نے ہم کو وجود بخشا، جنہوں نے ماں کے پیٹ میں گندے پانی کو کیسے کیسے تغیرات اور انقلابات اور چینجنگ اور تبدیلیاں لا کر ایک خوبصورت عمدہ شکل میں مجھے اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا، وہ اللہ ہمارا کن باتوں سے راضی ہے، کن سے ناراض ہے؟ یہ کائنات اور اس کا نظام ہمارے حق میں کب چلتا ہے اور ہمارے خلاف کب چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں نظام ہمارے حق میں کب ہوگا
اور کب حق تعالی راضی ہوں گے، کب ناراض؟ میرے عزیز و دوستو، یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو دنیا میں بڑے سے بڑا ڈاکٹر، فلسفی اور جو ڈگری ہو سکتی ہے اس کا حاصل ہو، اور کتنا ہی ذہین اور فطین اور سمجھدار انسان ہو، اس سے یہ مخفی ہے۔ میرے بھائیو، اس کا علم صرف بذریعہ وحی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا ہوتا ہے، اور پھر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کو بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ٹھیک اسی طرح مجھے اور آپ کو سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا زندگی کا نظام پیش کیا اور بتایا، یوں اور یوں اور یوں چلو، یہ اور یہ اور یہ کرو تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اور یہ فلاں فلاں والے معاملات اور کام کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ جو انسان کا بدن ہے، اس بدن کو بنایا اللہ نے۔ اس کو تعبیر بدل کے میں کہوں کہ گویا یہ ایک مشین ہے، اور یہ ایک مشین جس میں دل، دماغ، نظر، کان، زبان، آنکھیں، گردہ، معدہ، ہاتھ، پیر، بہت سارے اعضاء اس میں اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ اعضاء اور اعضاء کے بنانے کا مقصد اور یہ بدن کے اعضاء کہاں ہمیں استعمال کرنے چاہیے اور کہاں استعمال نہیں کرنے چاہیے، کس سمت میں، کس جانب میں، کس رخ میں یہ اعضاء چلیں تو اللہ بھی ناراض ہوگا اور ہمارے خلاف نظام چلے گا، اور ہم نقصانات اٹھائیں گے، تکلیفوں میں جائیں گے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اور کب، کس وقت، کن حالات میں؟ جب یہ بدن کے اعضاء اور یہ نظام پورا، یہ بدن کے اعضاء اور گویا پارٹس کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اور جب اللہ عز و جل راضی ہوں گے تو پھر ان اعضاء کا مقصد اور اس انسان کے وجود میں آنے کا مقصد اور اس انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد صحیح طرح پورے طور پر انجام پائے گا۔ میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر میرے دوستو، اللہ عز و جل نے ہمارے اس بدن میں آنکھوں کو رکھا، ٹھیک، اس ایک عضو کو ہم لے کر کے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدن میں آنکھوں کو رکھا تو کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن ہم سب کی مسلمہ کتاب ہے، اگر اس سے ایمان ہٹ جائے، اگر اس سے ایمان ہٹ جائے، اگر اس سے یقین ہٹ جائے، اگر اس کی تصدیق ہٹ جائے، اگر اس پر سے اعتماد اور بھروسہ ہٹ جائے اور اس کی جگہ ہم اپنی عقل کو لا کے کھڑا کر دیں تو سمجھ لو ہم نے ایمان کو چھوڑ کر اپنی عقل کے سہارے ہم نے زندگی گزارنی شروع کی۔ نظام کائنات، نظام حیات ہمارا سارا اپ سے ڈاؤن، پھر ہمیں حالات کا سامنا ہوگا، مسائل کا سامنا ہوگا، چیزیں آئیں گی خطرناک، حادثات و مسائل میں پھنسیں گے، اللہ کا نظام ہمارے خلاف چلے گا۔ پھر سے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، جذبات میں کوئی بیان نہیں، ایک بات ہے جو سمجھانی ہے۔ اللہ عز و جل نے میرے پیاروں مجھے اور آپ کو یہ ایک خاک اور مٹی کا بنا ہوا ایک خاکدان اور ایک یہ مشینری دی ہے، اس میں جو اعضاء، جو پارٹس اللہ نے لگائے تو ان کو کب، کہاں، کیسے استعمال کرے تو یہ ساری مشینری صحیح کام کرے گی، اور حق تعالی نے کیوں بنائی اس کا مقصد پورا ہوگا، اور اس کے خلاف چلے تو پھر نظام سارا اپ سے ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا چلو ایک پارٹ اور ایک عضو کو میں لیتا ہوں، آنکھ کو ہم لے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس بدن میں آنکھ رکھی، اگر یہ آنکھ وہاں چلے جہاں اللہ کا حکم ہے، سنیے اب قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں،
ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم۔ اے نبی مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کو نیچا رکھیں، کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑے، کسی غیر محرم لڑکی عورت پر نظر نہ پڑے، کسی خوبصورت ایسے لڑکے پر جس سے بات کرنے میں دل لگتا ہو اور مزہ آتا ہو اور طبیعت لذت محسوس کرتی ہو، ایسے کی طرف نظر نہ پڑے۔ یغضوا من ابصارہم، نیچا رکھیں۔ آفس میں کوئی بیٹھی ہے، دیکھنا نہیں، سابقہ پڑھ رہا ہے، کوئی ضرورت کی وجہ سے کام پڑھ رہا ہے، نظر نیچی ہے، بات کر رہے ہیں بقدر ضرورت، زیادہ نہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں، بقدر ضرورت بات کی، مجبوری میں نظر نہیں ڈالی، اور اگر پڑ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً ہٹا لو تو نقصان نہیں ہوگا، اور اگر جما لی تو نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور کیسا تیر؟ زہریلا۔ چاہے ہم نیٹ پہ بیٹھ کے ڈالیں، اور چاہے سیل فون میں ڈالیں، اور چاہے بازاروں میں ڈالیں، اور چاہے اپنی کزنوں پر، چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، جن سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ہوتا کیا ہے، نظر ہم ڈالتے ہیں تو مولوی ملا کو لا کے مسئلہ بتاتا ہے، بھائی نظر نہ ڈالو۔ ارے یار کچھ نہیں ہوتا یار، بچپن سے تقریریں سن رہے ہیں، کیا ہوتا ہے، خام خواہ کی باتیں ہیں، میں تو روز آفس میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ رب کائنات کا وجود بخشنے والا، میرے آپ کو وجود دینے والا، اور اس بدن کے اعضاء کو وجود دینے والا اور وجود میں لانے والا اللہ کہتا ہے نظر نیچی رکھو، کیا فائدہ ہوگا؟ ذالک ازکا لہم، اگر تم نے نظر نیچی کر لی تو تمہیں تزکیہ ملا، دل کی صفائی ستھرائی ملی، اور اگر نظر نیچی نہ ہوئی تو دل کی صفائی ستھرائی ختم۔ اب جب دل کی صفائی ملی میرے پیاروں سامعین و سامعات، سننے والوں سننے والیوں سنو، جب دل کی صفائی ملی، قرآن تو سب مانتے ہیں نا، آؤ میں قرآن سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں، نظر بچا لو اور جنت الفردوس پہنچ جاؤ۔ یہ کیسے مولانا؟ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ازکا لہم، جب نظر بچی تو دل کی صفائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی دوسری آیت میں بہت ساری قسمیں کھا کے فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے قلب کا نفس کا تزکیہ کرا لیا، اس کو مزکا و مجلہ بنا لیا، اس میں گندے خیالات ادھر ادھر کے نہیں جمائے نہیں بسائے، کسی فلمی ایکٹر اداکارہ کی اور کسی محبوب محبوباؤں کے نقشوں کو دل میں نہیں جمایا، کسی فلم کو دیکھ کر اس کے گندے منظر کو دل میں نہیں جمایا، بلکہ دل کو مزکا و مجلہ و صاف و ستھرا کیا۔ اس میں دنیا کی محبت نہیں ہے، اس میں حسد و کینہ و بغض و عداوت کسی سے نہیں ہے، اس میں کسی معشوقہ محبوبہ کے چکر بازیاں نہیں ہے، وہ دل خالی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کا گھر ہے، اور وہاں صرف اللہ ہے، وہ مزکا و مجلہ و صاف ستھرا ہے۔ Process of تزکیہ is two things، تخلیہ اینڈ تحلیہ۔ تزکیے کا پروسیس دو چیزوں سے چل کے تیار ہوتا ہے یہ تزکیہ، نمبر ایک تحلیہ، نمبر دو تخلیہ۔ تخلیہ کہتے ہیں دل کو غیر اللہ سے خالی کرو، اللہ کے غیر سے نکالو۔ رات دن واٹس ایپ پہ بیٹھا ہے جوان لڑکے اور لڑکیاں، بھائی باتیں مت کرو بچوں، بولو مت ورنہ خلل ہوتا ہے مضمون میں، چپ چاپ رہو۔ تو دو چیزیں، ایک تخلیہ، دل کو خالی کرو، واٹس ایپ پہ بیٹھے ادھر سے ادھر پکچر اور تصویریں، ادھر سے ادھر چیزیں چل رہی آ رہی جا رہی، دل متاثر ہو رہا ہے۔
دل میں وہ چیزیں بسا کے بیٹھے سوئے ہیں، خیالات ادھر ادھر کے، اسے کہتے ہیں تخلیہ، صاف کر لو، خالی کر لو، نہ کسی سے حسد نہ کسی سے کینہ۔ آج تو ذرا سی بات ہوتی ہے اور دل میں لے کے بیٹھ گئے، بات چیت بند، بات چیت بند، قطع تعلق۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمؤمن مسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، بات چیت ختم، تعلقات ختم، بول چال ختم۔ کیا ہوگا اگر چھوڑ دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے محبوب، ہم سب کے آقا، صادق و مصدوق، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑا، کیوں؟ خالی دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، نفرتیں، عداوتیں، تو کیا ہوگا؟ فمات، اس حال میں مر گیا، دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی، بیچ میں ایک بات آئی ہے تو عرض کرتا چلوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جمعے کے دن میں، پیر کے دن میں، اور ایک روایت میں ہے شب قدر میں، ایک روایت میں لیلۃ براءہ میں، اللہ تعالیٰ بہت سارے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن وہ 2 انسان جو دل میں ایک دوسرے سے کینہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ دونوں صلح و مصالحت کر کے بات چیت کرنا شروع کر دیں، دل کے اندر سے کینہ نکال دیں۔ مولانا بات چیت تو میں نے بھی بہت دنوں سے فلاں سے بند کر رکھی ہے یار، لیکن کیسے بات کروں؟ وہ تو ظالم بڑا متکبر آدمی ہے، میری غلطی نہیں ہے، ساری غلطی اس کی ہے مولانا۔ کیا پھر بھی یہ وعید ہے؟ جی ہاں پھر بھی یہ وعید ہے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں پھر بھی یہ وعید ہے۔ نہیں آپ دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرتا ہوں، دلیل پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز و دوستو، احادیث شریفہ 1 2 3 نہیں، پورا ایک باب ہے مشکات میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، التہاجر والتقاطع، مسلمان کا مسلمان کو چھوڑنا اور مسلمان کا مسلمان سے قطع تعلق کرنا۔ ہاں اگر دینی بنیاد پر ہو، دینی وجہ سے ہو تو جائز ہے، اور جائز نہیں بہت سی مرتبہ واجب ہے۔ میرے اپنے بچے شریعت کے مطابق، دینداری کے مطابق آنکھوں کو بچاتے ہیں، ٹی وی سے بچتے ہیں، مووی فلموں سے بچتے ہیں، گانوں سے بچتے ہیں۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے یہاں اگر جائیں، میری بہن ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میرا ماموں ہے، اس کے یہاں اگر بچے جائیں تو وہاں تو عام ٹی وی کا ماحول ہے۔ تو بھائیو جا کے کہہ دو کہ تمہاری عزت سراخوں پر، تمہارا احترام سراخوں پر، تمہاری خدمت سراخوں پر، جیسے چاہو ہم ہر وقت تمہاری خدمت کے لیے تیار، جیسے چاہو ہر وقت تمہارے کام آنے کے لیے تیار، سر آنکھوں پر، کل کو بیمار ہو ہم ہاسپٹل لے کے چلیں گے، کوئی مسئلہ ہو پیسوں سے اور ہر طرح سے تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن خدا را ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، تمہارے گھر کا ماحول ٹی وی وی سی آر انٹرنیٹ کی گندگیوں کا اور تمہارے گھر میں مووی فلمیں اور گانوں کا ماحول خام ماحول ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو اس آگ سے بچا کے رکھا ہے، اگر میں یہاں بھیجتا ہوں تو یہ آگ ان کو لپٹ میں نہیں لے گی اور میری ساری محنت پانی پھر جائے گا اس پر۔ میرے عزیزوں، سننے والوں، غور سے سن لو، واللہ دلائل ہے اس پر، وقت مختصر ہے ورنہ دلائل پیش کروں آپ کو۔ دین کی وجہ سے صحابہ کرام میں ملتا ہے، باپ نے بیٹے سے بولنا چھوڑ دیا، موت تک نہیں بولا، باپ بیٹے سے نہیں بولا، بیٹا باپ سے نہیں بولا، موت تک نہیں بولا۔ کیوں؟ سبب دین تھا، دین۔ ہاں ہم ایک سمت کی بات نہیں کرتے کہ تعلق مت توڑو، جوڑ کے رکھو، بول چال۔ ہاں سنو سنو، پوری بات بتاؤں گا، پوری بات۔ ان سے تعلق قطع تعلق کر دو، لیکن
سلام کرنا، دعائیں دینا، محبت کرنا، ہدیے تحفے بھیجنا، یہ مسلسل جاری رکھو۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اگر تم نے ان سے پورا توڑ دیا اور بالکل ختم، وہ کہیں گے تم کو ارے تم ہمارے یہاں نہیں آتے، ہم بھی نہیں آتے، جاؤ، کیا مولوی ملا گیری میں آ گئے ہو، جاؤ، کیا خام خواہ کی ان چکروں میں پڑ گئے ہو، نہیں آنا تو ہم سے بھی توقع نہ رکھنا، ہم بھی نہیں آئیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ان کے ان جملوں سے متاثر نہ ہو، ان سے کہو تم اگر ہمارے سر پہ جوتا بھی مارو، تم میرے بھائی ہو، تو میری خالہ ہے، تو میرا ماموں ہے، تمہیں حق ہے، مارو پٹائی کرو میری، جو چاہو کرو، لیکن خالہ جان، ماموں جان، دیکھو یہ مسئلہ دین کا ہے، میں تمہارا سب کچھ سہنے کو تیار، اور میں تم سے قطع تعلق یوں نہیں کر سکتا کہ تمہارے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دوں، سلام کلام چھوڑ دوں، دعائیں اور ہدایت لینا دینا چھوڑ دوں، یہ تو جاری رہے گا، لیکن جہاں میرا دین متاثر ہوتا ہو۔ میرے عزیز و دوستو، یہاں رک کے ایک اور بات کہتا چلتا ہوں، آج امت کا رونا بہت سارا رونا ہے، لیکن دشمن نے آج ہم پر ہمارے سارے پردے اور ہماری عزت و آبرو اور ہماری حیا و شرم جہاں ہم نے بچا کے رکھی تھی، در و دیوار کو توڑ کر اور سارے پردوں کو ساروں کو تراش کر کے دشمن نے ہم پر حملہ کیا اور اٹیک کیا ہے، ہماری جوان بچیوں اور بچوں پر وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں ایک جگہ میرا بیان تھا، ایک اور بزرگ کا بیان تھا، تقریباً وہاں 40-20 ہزار کے قریب مرد تھے، اور شاید انہوں نے بتایا کہ اتنی ہی عورتیں، لیکن اوسطاً کم از کم 10,000 عورتیں تھیں۔ ان عالم نے بیان کیا، اے اس شہر کے رہنے والوں، میرا جی نہیں چاہتا کہ تمہارے اس شہر میں آ کے بیان کروں، کیوں، کیا ہوا، سنو، غور سے سنو، اور نہ اپنے لیے عبرت و نصیحت نکالو، کیا ہوا، کہ ہوا کیا، سنو۔ سیل فون پر ایک جوان ایک لڑکی سے تعلق قائم کرتا ہے ناجائز، باتیں چلتی ہیں ان کی، اور ان کی جگہ طے ہوتی ہے، اور وہ پھر اس مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ جب ہوٹل کے اس کمرے میں پہنچتے ہیں، تو داخل ہونے کے بعد ہوٹل کے کمرے میں جب وہ پردہ اٹھاتی ہے اس سے، تو وہ سامنے اس کی ماں ہے، اور یہ سامنے ادھر اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، تم تو یوں کہو گے اس میں کیا مولانا، تو روز قصے پیش آ رہے ہیں اور روز حالات ایسے ہو رہے ہیں۔ اے میرے دوستو، دل کے کان کھول کے سنو، میرا اور آپ کا محسن، ہمدرد اور خیر خواہ اور بھلائی چاہنے والا، اور میرے اور آپ کے لیے رونے والا، تڑپنے والا، آنسو بہانے والا، اس زمین کے اوپر اور آسمان کی اس نیلی چھت کے نیچے آج تک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں آیا۔ زمین کے اس چہرے نے اور آسمان کی اس چھت میں اتنا بڑا محسن، خدا کی قسم، جب میں حدیث شریف پڑھاتا ہوں، درس دیتا ہوں، تو طلبہ سے کہتا ہوں، نادانو، صرف مطلب معنی سمجھتے ہو، غور کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی دور تک سوچ کر کیا کچھ ہمیں بتا رہے ہیں، کتنی دور تک سوچ کر کیا کچھ بتا رہے ہیں۔ غور کرو، ہمدردی دیکھو، ہمدردی دیکھو، خیر خواہی، کس قدر خیر خواہی۔ روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اس شخص کی ہے کہ جیسے کسی نے کینڈل جلائی، موم بتی جلائی، اس کے ارد گرد پروانے آ رہے ہیں اور وہ جل جل کے اس میں گرے جا رہے ہیں، کوئی وہاں کھڑا ہوا ان پروانوں کو ہٹا رہا ہے، اس میں مت گرو، آگ میں مت گرو، ہٹ جاؤ نہ تم جل کے مر جاؤ گے۔ اے لوگوں، میری مثال اسی طرح ہے، میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے ہٹائے جا رہا ہوں، مگر تم ہو کہ اس میں گرے چلے جا رہے ہو۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد اتنا خطرناک فتنہ کوئی نہیں چھوڑا مردوں کے لیے جتنا بڑا فتنہ کون ہے؟ عورتیں ہیں۔ عورتیں نہ نظر ڈالی جائے، نہ ان سے فون پہ باتیں کی جائے، نہ واٹس ایپ پہ چکر چلائے جائیں، نہ نیٹ پر بیٹھ کر ان سے رابطے کیے جائیں۔ سنو میں تم کو حدیث پیش کرتا ہوں، قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں پیش کروں گا۔ قرآن اور حدیث ایک ایسی دو چیزیں ہیں میرے دوستو، کوئی مسلمان نہیں جس میں ہمت ہو کہ اس کا انکار کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ تمہارے لیے جو چھوڑا ہے اے مردوں، وہ عورتوں کی شکل میں چھوڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ سیرت المصطفیٰ میں ایک کتاب ہے 3 جلدوں میں، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، نقشہ کھینچا ہے پورا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کر دیا اپنی دربار سے، جی مردود، ریجیکٹ اور نکال دیا گیا، شیطان نے کہا مجھے ڈھیل دیجیے، چلو ڈھیل دیتے ہیں۔ شیطان نے کہا مجھے جال دیجیے اس انسان کو پھنسانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لو تمہیں جال دیتا ہوں۔ خلاصہ پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہترین قسم کے اونٹ، بہترین قسم کے گھوڑے، بہترین قسم کی کھیتیاں، عمدہ قسم کے سونے چاندی مال دولت خزانے ڈھیر اسے دیے، لے اس کے ذریعے سے ابن آدم کو گمراہ کرنا۔ کتنے لوگ ہیں مال کی وجہ سے کیا کر بیٹھتے ہیں۔ بہرحال شیطان خوش ہوتا رہا، مال و دولت کے ڈھیر پیش کیے گئے، شیطان خوش ہوا۔ جی مال و دولت کے ڈھیر پیش کیے گئے، شیطان خوش ہوا، چیزیں پیش کی گئی، کھیتیاں پیش کی گئی، ہوتا رہا، لیکن یہ کہتا رہا میں ابھی تک پورا خوش نہیں ہوں، اے اللہ مجھے کوئی اچھا سا جال دیجئے۔ چنانچہ جس وقت میں نوجوان حسین خوبصورت لڑکیاں دی گئی شیطان کو، تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے خوشی کے مارے جھومنے لگا، ناچنے لگا اور کہنے لگا اب میں اپنی مراد کو پہنچا، اب دیکھتا ہوں کہ کون سا انسان ہے ابن آدم، آدم کا بیٹا کون سا ہے جو میرے اس جال سے بچ کے جا سکے گا۔ النساء حبائل الشیطان، شیطان کے جال۔ میرے عزیز و دوستو، انسان سب سے پہلے زمین پر جو فتنہ آیا، سب سے پہلے زمین پر جو والدین کی نافرمانی ہوئی، سب سے پہلے زمین پر جو قتل ہوا، سب سے پہلے زمین پر جو حسد ہوا، سب سے پہلی زمین پر جو اللہ کی نافرمانی ہوئی، جانتے ہو اس کا سبب کیا تھا؟ یہی لڑکے لڑکی کی چکر بازی۔ کیا مطلب چکر بازی؟ حضرت حابیل اور ادھر قابیل، ان دونوں کے ساتھ جڑواں، اس وقت جڑواں ایک بیٹا ایک بیٹی حضرت آدم کے یہاں پیدا ہوتی تھی، اور اس شریعت کا قانون یہ تھا اس وقت کی بیٹی کا اس دوسرے مرتبہ پیدا ہونے والے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوگا۔ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نکاح ہونا تھا قابیل کے ساتھ، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اس کا نکاح ہونا تھا حابیل کے ساتھ۔ جب قابیل کی نظر اس پر پڑی، ہم تو عقل کو آگے لے جاتے ہیں، ہم کہتے دیکھ ہی تو رہے مولانا، ہماری نیت غلط نہیں ہے، ہمارا ارادہ غلط نہیں ہے، ہم غلط نیت سے نہیں دیکھ رہے، کسی ایک حدیث میں کہیں تو لا کے بتاؤ دکھاؤ مجھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا اللہ نے فرمایا ہو، تمہیں اگر اچھی نیت سے دیکھنا ہوگا تو دیکھ لینا، غلط نیت سے نہ دیکھنا، کہیں دکھاؤ۔ میرے عزیز و دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کے لیے بیچ میں خدا کے واسطے کہتا ہوں عقل کے گھوڑے مت دوڑائے۔ ہم زہریلا تیر فرمایا، معمولی بات ہے، زہریلا وہ تیر جو زہر میں پکایا گیا ہو، وہ تیر فرمایا۔ آج ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہماری کلک اور ہمارا ساتھی اور ہماری فرینڈ بیٹھی ہے، ہنسی
مذاق کرتے ہیں خالازاد ماموزاد تائزاد کے ساتھ، صرف دیکھنا نہیں، صرف مکس گیدرنگ نہیں، ہنسی مذاق۔ اور میں آگے کی بتاؤں، میں جس علاقے کا ہندوستان کا رہنے والا، وہاں جانا ہوتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ لڑکیاں نوجوان دیندار ماں باپ، اور کہاں بھیجا؟ 2-3 دن پہلے میں نے عرض کیا تھا، عیسائیوں کے اسکول میں بھیجا، جی ہندوؤں کے اسکول میں بھیجا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہمارے مسلمانوں کے پاس کوئی ہائی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کا کوئی اسکول، کوئی کالج ہے نہیں، ہائی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن۔ میرے پیارے، ٹھنڈے دل سے جو لوگ سن رہے ہو، آن لائن سن رہے ہو، ٹھنڈے دل سے میری بات سننا، مجھے سوال کرنا، پوچھنا، آپ ہائی ایجوکیشن آف اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن سے کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے سوالات کرتا ہوں۔ آپ یہ چاہتے ہیں میری بیٹی کا جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہو وہ ہائی ہو، پھر کیا چاہتے ہیں؟ آگے بڑھو، تاکہ اسے جاب ہائی ملے۔ پھر کیا چاہتے ہیں؟ تاکہ اسے پیسہ خوب ملے۔ پھر کیا چاہتے ہیں؟ تاکہ وہ سکون کی زندگی گزارے۔ اے میرے پیارے دوست، خدا وحدہ لا شریک لہ کی قسم، اگر تو نے اپنی بیٹی کے لیے شروع سے لے کے آج تک خدا کے حکموں کو توڑ کر اور اس کو بے حیائی اور بے شرمی کے ماحول میں چلا کے بڑھا کے اس کے لڑکوں کے ساتھ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکروں میں چلا کے اس کو تو یہاں تک لایا اور اس کو خوب دولت ملی، خدا وحدہ لا شریک لہ کی قسم، دولتوں میں سکون نہیں ہے، مرتبوں میں عہدوں میں سکون نہیں ہے، ڈگریوں میں سکون نہیں ہے۔ سکون اگر چاہتے ہو اور قرآن کو مانتے ہو تو میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو وہ صرف اللہ کی یاد میں ملے گا، اللہ کے دین میں ملے گا۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے، تفسیر مظہری کے مصنف فرما رہے ہیں بذکر اللہ یعنی فی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں ایسے ڈوب جاؤ جیسے مچھلی پانی میں ڈوبتی ہے۔ کیا مطلب؟ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک جسم کے تمام اعضاء جب اللہ کے احکام میں ڈوبے ہوئے ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بتاؤ، اگر مچھلی کو تم نے پکڑا اور اس کو پانی میں ڈالا اور اس کی اتنی سی دم ہاتھ میں ہے اور مچھلی کو پوچھو فش ہاؤ آر یو فیلنگ دس ٹائم، what will be the reply? The reply will be that please leave me alone in the water. Without water is impossible for me to stay with peace. میری لائف اس میں منحصر ہے، میری زندگی اس میں پانی میں ہے، تم مجھے پانی سے باہر نکالو، میں تڑپ کے ریت میں اور خشکی میں کودوں گی اور کودوں گی اور چھلانگ لگاؤں گی یہاں تک کہ میں پانی کے اندر آ جاؤں تو سکون ملے گا، اور یا دوسری صورت ہو کہ میں تڑپ کے مر جاؤں گی۔ میرے عزیزوں، میں تمہارے درمیان جو بیٹھا ہوں کسی جنگل اور بش اور گاؤں سے اٹھ کے نہیں آیا بیان کرنے، اللہ کا فضل ہے، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں گھومتا ہوں، اور سن لو، امریکہ ہو کہ کینیڈا ہو، برطانیہ ہو کہ موریشس ہو کہ فرانس ہو کہ جرمن ہو، اور کہ یہ تھائی لینڈ ہو کہ فلپائن ہو کہ انڈونیشیا ہو، شاید جتنے ملکوں کے تم نام لوگے تمام ملک وہ ہیں جن میں میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں، جن کو ہم نے پڑھایا اور پڑھاتے ہیں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جاؤ چراغ لے کے پھر جاؤ۔ اگر خدا کے حکموں کو توڑ کر کوئی شخص زندگی گزار رہا ہو، اگر اسے سکون مل جائے تو میرے دوستو جو سزا چاہو مجھے دے دینا۔ ایک بڑے اللہ والے فرماتے ہیں، بڑے عالم ربانی عالم دین ہمارے ساؤتھ افریقہ کے فرماتے ہیں، اگر اللہ کی یاد و دین کے بغیر سکون مل گیا تو قرآن کی یہ آیت جھوٹی ہو جائے گی اور قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، غور سے سنو، ایک عالم ربانی بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں، کھلی ہوئی بات ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اسباب سکون، اسباب چین، اسباب اطمینان، یعنی اطمینان کا سامان، اطمینان کی چیزیں، سکون کا سامان، سکون کی چیزیں، یہ الگ ہے اور سکون الگ ہے۔
ہاں دنیا داروں کو دنیا داری میں گناہوں میں لگ کر اور لڑکے لڑکیوں کے ساتھ چکر بازیاں اور یہ سب کچھ کر کے یہ تو ہو سکتا ہے کہ دولت مل جائے، منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، اچھے مکان مل جائے، لیکن حق تعالی کا کلام جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے رسول کی باتوں کے خلاف چلے گا، جو میری قرآنی تعلیمات اور ہدایات، یہاں ذکر سے مراد الرسول اور القرآن یہ لکھا مفسرین نے، اس لیے میں تفسیر کر رہا ہوں، جو میرے رسول میرے نبی کی باتوں سے ہٹ کر چلے گا اور میرے قرآن کی تعلیمات اور ہدایات سے ہٹ کر چلے گا، میں اس کو دنیا کے اندر بھی اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، بدمزہ کر دوں گا، اسے بے چینیوں میں، اسے حالات میں، اسے مسائل میں شوہر ستا رہا ہے، اولاد کہنا نہیں مان رہی ہے، حالات اب سے ڈاؤن ہو گئے، بہت اچھی جاب تھی، جاب چھوٹ گئی، آفیسر نے پریشان کر دیا، مقدمہ کوٹ کچہری کا چکر ہو گیا، گھر میں خون کا کینسر نکل گیا، ایسے ایسے حالات میں اللہ پھنسائیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی گنہگاروں کو عذاب چکھا دیتے ہیں، بڑا عذاب تو آخرت میں ہوگا تاکہ وہ لوٹ جائے، تاکہ وہ رجوع کر لے۔ میں نے ان سے کہا وہاں مظفر نگر میں جو ساتھی تھے، ارے خدا کے بندے شرم مانی چاہیے، اور بے شمار قصے سنے جاتے ہیں۔ میں جاتا ہوں تو لوگ فون کرتے ہیں، کبھی آتے ہیں مول صاحب کوئی تعویذ ہے، کوئی جھاڑ پھونک ہے، مول صاحب کچھ دعا کر دو، میری فلاں بیٹی غیر مسلم پہ عاشق ہو کے گھر سے بھاگ گئی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہے۔ ایک آیا کہ 12 لاکھ روپے خرچ کر چکا ہوں، ایک غیر مسلم چمان لڑکے کے ساتھ بھاگی ہوئی ہے، بہت مشکل، نہیں لڑکا بھاگا ہوا ہے، لڑکا بھاگا ہوا ہے، بہت مشکل سے اسے جماعت تبلیغ میں نکالا، لیکن وہ نالائق ایسی لڑکی ہے کہ اس نے وہاں میسج بھیج کر اسے 3-4 دن بعد جماعت سے پھر سے اپنے پاس بلا لیا۔ جب یہ لوگ مجھ سے ملتے ہیں میں کہتا ہوں میرے پیارے ٹھہر، تو دعا کریں گے اور جو ہو سکے کریں گے، لیکن ایک بات بتا، غلطی تیری ہے یا غلطی اس کی ہے؟ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہتا ہے مولانا غلطی میری ہی ہے، تسلیم کرتا ہوں، کیا کروں ایسا ہو گیا۔ میرے بھائی پھر سے کہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سر کے اوپر سے نہ گزارو، سمجھ لو کہ جو باتیں فرما کے گئے ہیں وہ میری اور آپ کی بھلائی کی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، تو بھائی جو مچھلی جال کے قریب لگے گی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لالچ آ کے پھنس بھی جائے گی۔ نظر ڈال رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، نیٹ پر اندر کانٹیکٹ اور رابطے کیے ہوئے ہیں۔ ہاں میں کراچی گیا ہوا تھا اپنے حضرت کے یہاں نا، ایک آدمی آیا وہاں، بتاؤں اس نے کیا بتایا؟ سنو کیا بتایا کہ میں کل امریکہ سے آیا پوری فیملی کو لے کر، اور مولانا آج ہم آئے ہیں، ابھی پہلا 24 گھنٹہ نہیں گزرا میری دونوں جوان بیٹیاں گھر سے غائب ہے، غائب۔ کیا ہوا؟ وہ ہوا جو ہونا چاہیے، وہاں کالجوں میں سے دوستیاں کر رکھی تھی اور وہاں نیٹ پہ سارا چکر چل رہا تھا، تو جیسے ہی یہاں آرائے ہوئی وہ دونوں جوان لڑکے طاق میں بیٹھے تھے، بس جیسے ہی موقع پایا لے کے بھاگ گئے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک چیز میرے دوستوں کھول کے بتائی، فرمایا زہریلا تیر ہے نظر، اگر نظر بچ جائے، قرآن کی اوپر بات چلی تھی، پھر آگے بڑھاتا ہوں، ایک بات کہہ دوں کہ میں نے کہا تھا نظر بچانے سے جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے۔ کیسے پہنچو گے میرے دوستو؟ پہلی قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی مومنین سے کہیے کہ نظر کو نیچی رکھیں، کیوں؟ اس سے ان کو دل کا تزکیہ ملے گا، اور جب دل کا تزکیہ ملے گا تو دوسری قرآن کی آیت میں نے پڑھی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے نفس کو مزکا مجلہ کر لیا وہ فلاح و کامیابی پا گیا۔ یہ دو آیتیں ہو گئی۔ تیسری قرآن کی آیت
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کامیابی پانے والا کون شخص ہے؟ کامیابی پانے والا وہ ہے جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. آج کا مسلمان کامیابی کا نقشہ پتہ نہیں کیا اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہے. مال مل جائے، سامان مل جائے، دولت مل جائے، بڑے گھرانے میں رشتہ ہو جائے، بڑی کوئی اونچی جاب مل جائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا کی قسم میرا اور آپ کا زندگی کا صبح سے لے کے شام تک کا سارا نقشہ، سارا نظام، سارے تصرفات، ساری چینجنگ، ساری تبدیلیاں، سارا نشے و فراز، سارا اتار چڑھاؤ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. اور جب اس نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کیا ہوتا ہے سنو. جو خوش ہیں آپ تو ہر سو بہار کا عالم، جو خوش ہیں آپ تو ہر سو بہار کا عالم، وگرنہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، وگرنہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے. اور جو آپ خوش ہے تو عالم ہمارا عالم ہے، وگرنہ اپنا بھی عالم تباہ و برہم ہے. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو یاد رکھنا دوستو، میں آپ کو قرآن کی آیات اور حدیثوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، وقت کی قلت ہے. جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو ہمارے دل، ہمارے بچوں کے دل، ہماری بیوی کے دل، ہمارے دوستوں کے دل، اور جو کمپنی کا باس اور مالک ہے اس کا دل، اور جہاں سے میرا کام جڑا ہوا ہے اس کا دل، سب کے دل اللہ کے قبضے میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا. اے اللہ، ہمارے دل، اولاد کے دل، بھائیوں کے دل، بہنوں کے دل، خاندان والوں کے دل، بیوی کے دل، بچوں کے دل، سب کے دل اللہ کے قبضے میں ہے. کیا کہنا چاہتے ہو مولانا ذوالفقار اللہ کے قبضے میں؟ تو آپ آگے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں کیا کہوں، آپ کو صرف قرآن اور حدیث سے سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، گناہوں سے بچتے رہے، گندگیوں سے بچتے رہے، غیبتوں سے بچتے رہے، چغلیوں سے بچتے رہے، بدنگاہی سے بچتے رہے، بد زبانی سے بچتے رہے، اور بدگمانی سے بچتے رہے، سب چیزوں سے بچ کے نیک بنے رہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہوں. ماں باپ بھی خوب محبت کرتے ہیں، بیوی بھی خوب فرمانبرداری کرتی ہے، بھائیوں میں بھی اختلاف نہیں ہے، اولاد بھی کہنا مان کے چل رہی ہے. یعنی خلاصہ یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ تو دنیا ہی جنت بن گئی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبرائيل إني أحبه إلى آخر الحديث. فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو پکارتے ہیں، جبرائیل سنو ادھر، وہ ریاض میں فلاں بندہ ہے نا، دیکھو ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے توبہ کر چکا ہے، بہت آنسو گرائے اس نے، اور آج سے وہ میرا محبوب ہو گیا. کیوں؟
التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اور کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، انتقال کا وقت قریب تھا، کافی پریشان تھے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کے بتایا وہ فلاں جو ہے کافی پریشان ہے۔ اللہ والوں کا واقعہ دوسرا ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ایک آدمی تھے، انتقال کا وقت قریب تھا تو کافی پریشان تھے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو تشریف لے گئے۔ فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہنے لگے حضرت گناہ بہت کیے ہیں، نہ معلوم کیا حال ہوگا۔ تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تم اس وقت توبہ کی حالت میں ہو اور تائبین بھی محبوبین میں ہے جس طرح کاملین محبوبین میں ہے، تو تم جس کیفیت میں دنیا سے جا رہے ہو اللہ کے محبوبین میں اٹھائے جاؤ گے، پرواہ کیا کرتے ہو؟ اسی وقت ان کو سکون مل گیا، ٹھنڈی ہو گئی طبیعت۔ اس لیے بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا، توبہ بڑی عجیب بڑی عظیم شان۔ اور بھائی ایک بات بتاؤں بیچ میں، ارے میاں ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں سچ عرض کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے۔ روزانہ رات کو بستر پہ جا کر سوائے توبہ استغفار کے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جو عبادتیں ہیں وہی کہاں اتنے خشوع و خضوع سے ہم نے کی ہے، اور جو کچھ دینی بیان تقریر بات کہاں میں اتنا اخلاص ہے میاں۔ ہماری تو عبادات بھی قابل توبہ و استغفار ہے میاں، اس لیے توبہ و استغفار ہی کی حالت میں رہنا چاہیے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں اے جبرائیل سنو، وہ فنا کراچی میں ایک بندہ ہے نا، وہ ریاض میں ہے، میں نے اس سے محبت کر لیا، آج سے میرا محبوب ہو گیا، وہ توبہ کر کے دین کے اوپر پورے دین پر آج سے آ گیا، اس نے زندگی بدل لی اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جاؤ آسمان میں منادی کرا دو، ساتوں آسمانوں میں اعلان کرا دو۔ اعلان ہو جاتا ہے، تمام فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ روایت میں آیا ثم يوضع له القبول في اهل الارض، پھر اللہ تعالی کی طرف سے زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ سنو غور سے، یہاں سے ایک اصول معلوم ہوا، ایک بات قیمتی پوائنٹ معلوم ہوا، دینداروں کے لیے خاص کہہ رہا ہوں۔ جو دینی کام کرنے والے ہیں نا ان میں ریا آ جاتی ہے، دکھلاوا کرو اچھا بیان تاکہ لوگ محبوب بنا لیں ہمیں اور ہماری طرف آ جائیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا ہمارا محبت کا نظام زمین سے آسمان کی طرف نہیں چلتا، بلکہ ہمارا محبت کا نظام میرے پیارو آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے۔ تو ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ پورا پورا اخلاص، چھپا چھپا کے کام کرو، اخلاص سے کرو، کسی کا دل میں بالکل خیال نہ آئے، ایک اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب وہ راضی ہو گئے تو سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اور جب وہ راضی ہوں گے آسمانوں کے فرشتے، اسی لیے میرے پیارو جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، اس کی روح جب آسمانوں میں جاتی ہے تو سارے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں مبارک مبارک، ویلکم، آئیے، خوش آمدید، ہم تمہیں جانتے تھے، تمہارے یہاں بہت چرچے ہوتے تھے، ہم تمہیں جانتے ہیں، روح مبارک، آنا مبارک ہو۔ سارے آسمان کے فرشتے ویلکم ویلکم، خوش آمدید کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب یہ بندہ خالص اللہ کے لیے نیک بنتا ہے، دین کو پھیلاتا ہے، دین کے کام کرتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ محبوب بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ محبوب بنا لیتے ہیں پھر دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اس لیے میں کیا عرض کر رہا تھا، پھر وہاں ذرا لوٹ جاؤں، بڑی ڈگریاں لے لی، دولت کما لی، بچوں میں نہ تو نماز، نہ بچوں میں قرآن کی تلاوت، نہ بچے دین جانتے، نہ بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانتے، نہ بچوں کو معلوم کہ قرآن میں کیا ہے، حدیثوں میں کیا ہے۔ میرے بھائیوں ہو سکتا ہے دنیا کا سارا سامان مل جائے، لیکن وہ جو چیز میں
نے عرض کی ہے پرسکون زندگی، لطف والی زندگی، مزیدار زندگی، مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا، مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا، مولا کی حضوری میں تو جنت ہے یہ دنیا، اور دنیا میں تو جنت کا مزہ اور ہی کچھ ہے، دنیا میں تو جنت کا مزہ اور ہی کچھ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ اس سعودیہ کا جو ملک ہے اس کے علماء کے یہاں بڑے مقبول ترین بڑے علماء ہیں، شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، بلا شبہ اس دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہ ہو سکا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ بتائیں جنت کیسی ہے؟ قال الجنید، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اہل اللیل فی لیلہم، ہائے ہائے، اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، یہ جو راتوں کو اٹھ کے تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، مناجات کرنے والے، اللہ کے سامنے سجدوں میں آنسو گرانے والے اور اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگنے والے، اللہ سے فریادیں کرانے والے اور اللہ سے اپنی ضرورتوں کا خاص اس وقت میں سوال کرنے والے، یہ جو اہل اللیل ہیں ان کو اس وقت کی عبادت میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، مناجات میں اور سجدے میں پڑھ کے رونے میں جو مزہ آ رہا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیا کے کھیلوں تماشوں والے جو کہتے ہیں رات کو ٹی وی نہ دیکھیں، رات کو مووی نہ دیکھیں، فلمیں نہ دیکھیں تو مزہ نہیں آتا، اے دنیا کے فلموں میں لگنے والوں، نیٹ کی چکر بازیوں میں لگنے والوں، لڑکے لڑکیوں کی چکروں میں، میگزینوں میں غلط قسم کے پڑھنے والوں اور میوزک اور گانا بجانا سننے والوں، تمہیں اس لذت اور انجوائمنٹ اور مزے کی ہوا بھی نہیں ہے جو کسے حاصل ہے اللہ والوں کو اللہ کی سے خصوصی فریاد و مناجات میں حاصل ہے۔ عقلی دلیل دوں، عقل وائز اگر سمجھنا چاہتے ہو عقلی دلیل سنو، عقلی دلیل دیتا ہوں اللہ نے دل میں ڈالی۔ یہ بتاؤ سکون کس نے دنیا میں اتارا، لذت کس نے اتاری، انجوائمنٹ کس نے اتارا؟ میرے عزیز و دوستو، ایک بڑے اللہ والے تھے مولانا جلال الدین رومی، انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، کیا؟ اے دل کی شکر خوشتر یا آ کے شکر سازد، اور اے دل کی قمر خوشتر یا آ کے قمر سازد۔ اس کو میرے شیخ اردو میں ترجمہ کر کے فرماتے ہیں، میں آپ کو شرح کر دوں۔ اے میرا بیان سننے والوں، ایک بات بتاؤ، چینی میں مٹھاس کس نے رکھا، شہد میں مٹھاس کس نے رکھا، مٹھائیوں میں مٹھاس کس نے رکھا؟ یہ ان حسین عورتوں کے حسن میں لذت و حلاوت و چاشنی کس نے رکھی؟ ان کے چہروں میں نمک کس نے رکھا؟ جنت کی حوروں میں وہ خاص قسم کا جو حسن ہے، جو چمک دمک ہے، جو نمکاہٹ ہے، اور آج تک کی جتنی حسینائیں پیدا ہوئی اور قیامت تک کی جتنی پیدا ہوں گی، ان کو حسن و جمال کی بھیک کس نے دی ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے کبھی تم نے غور بھی کیا ہے جس نے ان چیزوں کو حسن و جمال کی بھیک دی ہو اور لذت و چاشنی و حلاوت عطا کی ہو، وہ اللہ کس قدر جمال والا ہوگا؟ تو جس دل میں وہ اللہ آ جائے، جس دل میں اللہ اپنی خاص تجلیات ڈال دے، جس دل کو اس سے خاص تعلق مل جائے، تو وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، اور مزے دونوں جہاں سے
بڑھ کے پائے. کیوں؟ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، تو نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاکے کبریا کی. اللہ کے نام میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے سامنے سجدے میں، اللہ سے دعاؤں میں، اللہ سے مناجات میں، اللہ کے سامنے رکوع میں، اللہ کے سامنے جھکنے میں، اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کر کے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت میں میرے دوستو وہ مزہ ہے، وہ چاشنی ہے، وہ حلاوت ہے، وہ لذت ہے، وہ انجوائمنٹ ہے، وہ سکون ہے، وہ خوشبو ہے کہ دنیا والوں کو خدا کی قسم اس کی ہوا بھی نہیں لگتی. اللہ کا کلام ہمیں کیوں اس کی لذت نہیں آتی؟ زہر بھرا ہوا ہے، زہر. ہمیں کیوں اس کو پڑھنے کو جی نہیں چاہتا؟ زہر ہے اندر زہر. میرے دوستو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا، بہترین بریانی کباب اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ ارے وہ کباب تو لذیذ ہے، وہ بریانی تو لذیذ ہے، مگر تمہیں اندر زہر ہے، وہ جو بخار ہے، اس لیے اچھا نہیں لگتا. میری امت کے نوجوان دوستو، میری امت کی نوجوان شہزادیوں، تم سے خطاب کر کے کہتا ہوں ان نیٹ کی گندگیوں کو چھوڑ دو، سیل فونوں کی گندگیوں کو چھوڑ دو، حرام محبتوں کی گندگیوں کو چھوڑ دو، ورنہ جب دل زہر آلود ہوگا، دل میں گندگی ہوگی، دل میں غلاظت ہوگی، دل میں زہر ہوگا، تو میرے دوستو پھر مزہ نہیں آتا، پھر حلاوت نہیں آتی، پھر چاشنی لذت نہیں آتی. ورنہ اللہ کا کلام، اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اسی کو جنید بغدادی نے فرمایا. ارے تمہیں اور آگے بتاؤں، جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر دنیا کے سلاطین اور ملوک و بادشاہوں کو اس مزے اور لذت کا علم ہو جائے جو ہم کو رات کے آخری حصے میں ملتی ہے، لجادلون علیہا بالسیوف، تو وہ تلواریں لے کے ہم سے لڑنے آ جائے. اور بتاؤں ابن المبارک رحمت اللہ علیہ جو عرب و عجم کے مسلم بزرگوں میں ہے، مسلم اللہ والوں میں ہے، جلیل القدر محدث تھے، جلیل القدر اللہ کے اولیاء میں تھے. کیا فرماتے ہیں بڑے دکھ کے ساتھ فرماتے ہیں، لوگ دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے، غادر الناس والدنیا، لوگ دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے، اور افسوس دنیا کی سب سے مزیدار چیز کا ذائقہ بھی نہیں چکھا، دنیا کی سب سے مزیدار چیز کا ذائقہ بھی نہیں چکھا. فسأل سائل، اتنی عربی آپ جانتے ہیں، عرب ملک میں بیٹھے ہیں، ایک سائل نے سوال کیا، وما ذاک یا ابن المبارک، اے ابن المبارک وہ چیز کیا ہے مزیدار، انجوائمنٹ والی وہ چیز کیا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ والوں کو کیا کیف رہتا ہے، کیا سرور رہتا ہے. ان کی ہر وقت اللہ سے باتیں ہوتی رہتی ہے، وہ مجلس میں بیٹھے ہیں، بظاہر باتوں میں ہے، لیکن اندر اندر میں دل کا حال کچھ اور ہے. اللہ سے چپ کے تعلق، باتیں تو ہے ہر دم، باتیں تو ہے ہر دم، مگر آواز نہیں ہے، اور تم سا کوئی ہمدم، کوئی دم ساز نہیں ہے، اور ہم تم ہی بس آگاہ ہے اس ربط خفی سے، اور معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے. ہاں ہم سمجھتے ہیں ہماری طرح سے وہ چل رہے پھر رہے. ایک بلبل ہے ہماری رازدار،
ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان. ہائے ہائے کیا بات کہی ہے. یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے. حدیث شریف میں ہے ان ربنا تبارک و تعالی ينزل الى السماء الدنيا، ہمارے اللہ ہر دن آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں رات کے اخیری تہائی حصے میں، اور اعلان کرتے ہیں. اللہ اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی ضرورت، کسی کو کوئی جاب میں کوئی پریشانی ہے، کسی کو تنخواہ نہیں ملی، 4 مہینوں سے سیلری نہیں ملی، کسی کے گھر میں کوئی الجھن ہے، کسی کو کاروباری مسئلہ ہے، کسی کو بیوی سے کوئی معاملات ہے، کسی کو گھر میں ساس بہو کے معاملات ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی اپنی بخشش چاہنے والا. میں طلبا کو حدیث پڑھاتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں ہاں بھائی ایک حدیث پڑھاؤں گا، ابھی ایک بات بتاؤ، ملک کا صدر پرائم منسٹر وزیر اعظم اعلان کر دے آج رات 3:30 پر، یعنی آدھی رات، یہاں کے حساب سے سمجھ لو 2 بجے، آج رات 2 بجے ملک کا صدر وزیر اعظم فلاں روڈ کے اوپر سے گزر کے جائے گا اور تمہارے مدرسے کالج کے پاس سے گزرے گا. جو اس وقت میں کھڑے ہوئے مل جائیں گے سب کو 100,000 ریال کا چیک پیش کیا جائے گا. تو میں نے طلبا سے پوچھا 2 بجے کا اعلان ہے، 2:30 بجے کا اعلان ہے، کتنے بجے اٹھ کے جا کے کھڑے ہو جاؤ گے؟ تو پتہ کیا کہتے تھے؟ سارے کے سارے کہتے ہیں حضرت سوئے گا کون؟ آج اتنا بڑا بادشاہ آ رہا ہے اور خوشی سے آسانی سے 1 لاکھ ریال کا چیک. حالانکہ آپ کو بتاؤں فرق، ہو سکتا ہے اس کا وعدہ کوئی بات ہو، اس میں ہو سکتا ہے وہ چیک پہلے ہی ختم ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے اس کی جرنی اور سفر کینسل ہو جائے، ہو سکتا ہے حکومت کے خزانے میں نہ رہے ہو. مطلب there are many possibilities، بہت سارے امکانات ہیں کہ نہ ملے. اللہ کے وعدے میں کوئی امکان ہے؟ نہیں. اے امت کے جوانوں، رات کو ٹی وی ویسیار انٹرنیٹ کی گندگیاں چھوڑ کے وضو کر کے توبہ استغفار کر کے سو، دیکھو کیسے آرام سے آنکھ کھلتی ہے. یہ ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں. بہت سے ہمارے جوان بچارے کہیں گے جی آنکھ نہیں کھلتی، یہ جو غلاظت دیکھ کے سوئے، یہ جو دل میں گندگیاں لے کے سوئے، یہ جو کسی کے خیالات میں سوئے، آنکھ کہاں سے کھلے گی؟ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں غم، اور ایک بلبل ہے ہماری رازدار، اور ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. اور ایک دوسرے اللہ والا فرماتے ہیں کہ وعدہ ملنے کا شب اخیر میں ہے، وعدہ ملنے کا شب اخیر میں، یعنی خصوصی ملاقات، یوں تو عمومی ملاقات ہر وقت ہے، وعدہ ملنے کا شب اخیر میں ہے، اور صبح ہی سے انتظار شام ہے. اللہ کے اولیاء صبح سے لگے رہتے ہیں انتظار میں کہ وہ گھڑی آئے، جلدی سے اٹھتے ہیں. اس لیے کتنے بزرگ ہیں کہ کبھی زندگی میں قضا نہیں ہونے دی ان کی تہجد، ہاں ہمیشہ اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں. تو میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں ایک چیز سمجھا رہا تھا کہ اللہ کا بندہ بنے، بندی بنے اور اللہ کے احکام پر چلے تو سکون ملے گا، اس لیے کہ سکون اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر، سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر، اور بھی دو حکم خدا سائنس داں پھر کیسے پا جاتا.
سائنسدان کو اگر پتا چلتا پیٹرول کی طرح یہ سکون کی کہیں کوئی کان ہے، آ جاتے وہاں سب لے کے آلات اور نکالنے لگتے. اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل، زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. اور خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں، ڈگریوں میں، مال و دولت میں، چیزوں میں، سامانوں میں، عہدوں میں، اور بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے مکانوں میں. خدا کی قسم اگر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہو تو سکون میسر نہیں آ سکتا. خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں، اور کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا. اللہ والے نے اگر ایک نے بھی خودکشی کی ہو تو مجھے مثال پیش کر دینا. اور دولت والے جاؤ جاپان امریکہ جاؤ، جا کے دیکھو، تلاش کرو. دولتوں کے انبار ہیں لیکن جا رہے ہیں خودکشی کرنے کے لیے. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے اللہ اس دل کو، مغز اور دماغ کو اللہ گرما دیتے ہیں. گجراتی میں ہمارے وہاں بولتے ہیں مغز، اور یہ جو دماغ بھیجا ہے اسے پکا دیتے ہیں اور اسے گرما دیتے ہیں. اس گرمی میں پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہا ہے، چھلانگ لگا رہا ہے. کرنٹ کا جہاں خودکشی کا بنا ہوا ہے وہاں جا رہا ہے، کرنٹ کے ذریعے سے خودکشی کر رہا ہے. اللہ والا سکون کی زندگی ہوتی ہے، اس کی اولاد، اس کے معاملہ، اس کے بیوی بچے، اس کے بھائی بہن، سب پیار محبت، آپس میں میل جول، ملنا، اتحاد اتفاق. اس کا بھی اللہ والا ہونے سے کوئی تعلق ہے؟ ہاں تعلق ہے جی بالکل. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. اے نبی آپ یہ بتا دو میں اللہ ہوں جو قادر ہوں اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیجوں اوپر سے اور تم پر عذاب بھیجوں تمہارے پیروں کے نیچے سے، اور تم کو فرقہ اور پارٹیوں میں تقسیم کر دوں اور تم ایک دوسرے سے لڑو اور جنگیں اور لڑائی کا عذاب تمہیں چکھاؤ. میرے عزیزوں کیا معلوم ہوا؟ یہ اختلافات آپس کے، یہ نیچے اوپر والوں کا پریشان کرنا، بیوی پریشان کرنے لگ جائے، بچے پریشان کرنے لگ جائیں، ان کہبت ہو کے ناک میں دم کر دے. بیٹا وائی یو کمنگ دس ٹائم ایوری ڈے 2:30 2 o'clock where are you coming from now? What happened? I am coming. I'll come every day this time. What is your people's problem? Every day you people asking me question. Look, I'm telling you straight. I'm telling you people سمجھ لیں کسے کہہ رہا ہے؟ ماں باپ کو. I'm telling you people from today straight, listen to me nicely. If you people are going to ask me all these funny questions, where you are, why you came late, from when coming this time, what you doing this time, if you people are going to ask me from tomorrow all these funny questions, so I am not going to come to your people's house. Leave me alone, don't disturb in my life. I am free, I am not your people's slave. خدا کی قسم یہ جملے آج چاہو پوری دنیا میں کھلو، دولت والوں اور بڑے بڑے عہدوں والوں جن کے پاس مکانات اور بلڈنگ اور کاروں کی کمی نہیں ہے، ان کی اولاد ان کو سنا رہی ہے. لڑکیاں جاب کرے باہر جا کر سر پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے. لڑکیاں امریکہ اور کینیڈا پڑھنے کے لیے، میں ایک ملک میں گیا
وہاں ایک کے یہاں کھانا کھایا، چپکے سے کسی نے بتایا کہ اس کی بچی فلاں ملک میں. میں نے کہا بچی فلاں ملک میں؟ ہم بندے ہیں خدا کے، آنکھ بند کر کے بندگی کیجیے اگر نجات چاہتے ہو دنیا آخرت میں. ہم غلام ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عقل کے گھوڑے نہ دوڑو، آنکھ بند کر کے غلامی کرو محمد عربی کی. خدا کی قسم اس کی غلامی سے دنیا میں بھی سرخروئی اور عزت ملے گی، چمک جاؤ گے، اور جس دن مر کے قبر میں پہنچو گے، ہاں تب تو بہار ہی بہار ہے. ایک قدم ہٹو گے نبی کے راستے سے، تلخیاں ہے، کڑواہٹیں ہیں، بدمزگیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، مسائل ہے، حالات ہے، کورٹ کچہری کے چکر ہیں، اور رات دن کے مسائل و حوادث کا شکار ہونا ہے. یہ بدن، یہ میں نے کہا گویا سمجھ لو ایک مشینری ہے اللہ نے بنائی ہے. کس عضو کو کیا کرنا ہے تو سکون قائم رہے گا، اور کس عضو کو اگر اس کے خلاف چلایا سکون مل جائے گا. آج ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے. عقل دوڑاتے ہیں، عقل سے چلتے ہیں. یہ جو جملے میں نے نقل کیے نا، کیونکہ میں گھومتا پھرتا ہوں چاروں طرف، میرے پاس لوگ بھیجتے ہیں، بہت صدمے کے ساتھ بھیجتے ہیں. مولانا میں نے اپنی اس اولاد کو کتنے ارمانوں سے پالا تھا. ایک جگہ سے فون آیا، مولانا ایک اکلوتا بیٹا ہے، کتنے ارمانوں سے میں نے اس کو پالا، آج میرے گھر میں کہیں سے جا کے فاحشہ لڑکی سے شادی کر کے لا کے بیٹھا ہے میرے گھر میں. آج وہ لڑکی کے جو کسی قابل نہیں، فاحشہ بیکار قسم کی، آج اس لڑکی کو لا کے بیٹھا. میرے عزیزوں، چند دن کے بعد اس شخص کو ہارٹ کا دل کا دورہ پڑ گیا. کیسے نہ پڑتا، کیا کچھ اس کے ارمان رہے ہوں گے. میں گیا اس کے گھر، جا کے دیکھے حالات، کیا کچھ ارمان رہے ہوں گے. لیکن اس وقت نہیں میں نے کچھ کہا. بعد میں جا کے میں نے کہا ایک بات پوچھتا ہوں، برا نہ ماننا، جواب دینا صحیح سے، برا نہ ماننا. میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ سے دوستی محبت اس لیے آیا ہوں. میں نے ان سے کہا ایک بات بتاؤ، اس لڑکے کو تم نے جب یہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جو اللہ نے اولاد کے حقوق ڈالے تھے، اللہ نے اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ذرا جا کے دیکھو کتنے پریشان ہیں. روز لکھ کے بھیجتے ہیں لوگ، روز لکھ کے بھیجتے ہیں حضرت اولاد نہیں ہے کیا کریں. جن کے یہاں اولاد نہیں پوچھو. تو میں نے ان سے پوچھا اس کے جو اللہ نے حقوق دیے تھے وہ تم نے پورے کیے؟ بڑے اس سے جواب دیتا ہے، ارے مولانا حقوق کتنے، دولت کی دولت میں نے اس میں خرچ کی، کیسی اس کو میں نے جی ہائی اسٹینڈرڈ جو ہو سکتا ہے اسٹڈیز کا وہاں میں نے اس کو بھیجا، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم میں نے اسے دلوائی. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، تعلیم عین کے ساتھ ہے. اس عین کو حمزے سے بدلو، اسے کہتے ہیں تعلیم. تعلیم کا معنی زخمی کرنا، اور تعلیم کا معنی علم دینا. میرے عزیزوں، ایک ہے معلومات، ایک ہے دنیا کے فنون. یہ چیز یوں بنے گی، ایسے ہوگا، اس میں یوں کرو، الیکٹرانک یہ ہو جائے گا، یہ پل بن جائے گا، یہ جہاز بن جائے گا. یہ فنون کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ فنون. ان فنون میں کمال حاصل ہونا بنی نوع آدم کا کمال نہیں. اگر ان فنون کا کمال جاننا چاہتے ہو، جانوروں میں تمہیں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن کا نظام زندگی اتنا مرتب و منظم کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. ایک پرندہ ہے بوا، چھوٹا سا پرندہ ہے، گھونسلہ بناتا ہے جی، ایک ایک تنکے کو لا کر کس طرح سے وہ بنتا ہے. آپ عورت کو دے دو اور کہو ان انگلیوں سے بغیر کسی آلے اور مشین کی طرح بن کے دکھانا، کیسا شاندار گھونسلہ بنا کے رکھتا ہے. اپنے جینے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے پرندوں کے پاس، درندوں کے پاس، جانوروں کے پاس سارا نظام موجود ہے. اگر اس نظام میں مہارت یہ بڑی نوع انسان کا کمال ہوتا. پھر سے جملہ دوہراتا ہوں، اگر ان چیزوں میں، اس نظام میں، الیکٹرک سسٹم اور سائنس اور جدید ترقیات میں کمال پیدا کرنا بنی نوع آدم کا کمال ہوتا، تو یہ چیز سب سے اعلیٰ درجے میں کسے دی جاتی؟ جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جاتی۔ میرے عزیزوں دوستوں، یہ تو فنون ہے، فنون۔ دنیا میں رہنے کے لیے مکان ایسا بنا لو، ایسا بنا لو، یہ کر لو، یہ کر لو، پل بنا لو، یہ بنا لو۔ علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم صرف اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف راستہ دکھائے، علم صرف اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مرضیات و نامرضیات بتائے۔ بہرحال جب میں نے اسے کہا تو نے اس کا حق ادا کیا، اس نے مجھے سمجھایا۔ میں نے کہا میرے سے سن لو، تم نے اس بچے کا ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سننے والوں مانتے ہو نا حضرت عمر کو، سن لو پھر غور سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک باپ آیا اپنی اولاد کی شکایت لے کر، وہ تو امیر المومنین تھے، وہاں یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ باپ شکایت لے کے آیا بلاؤ اس خبیث کو، بلاؤ اس نالائق لڑکے کو، باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ تجھے پتہ نہیں باپ کا کیا حق ہے؟ جنت بھی وہ ہے، جہنم بھی وہ ہے، اطاعت کرو، فرم برداری کرو، والدین کو خوش رکھو۔ امیر المومنین تھے، کہا بلاؤ اولاد کو بلاؤ۔ اگر یہ چیز ہمارے گھروں میں آ جائے نا آج کل، ساس بہو نانا ننن باوج بھابی بھائی سالہ برادر لو نسبتی، یہ سارے جھگڑے بتاؤ کیوں ہوں گے؟ جب اس فقیر کا نکاح ہوا تو نکاح کے بعد اپنی بہنوں وغیرہ کو تو میں نے یہ کہا کیا دیکھو بیوی سے میرا جو تعلق ہے اس نوع کا تمہارا نہیں، اگر بیوی کی طرف سے کبھی کوئی بات آئے تو مجھ سے کہنا اور میں فوراً بیوی کو بلا کے مسئلہ حل کروں گا۔ ادھر بیوی سے میں نے کہا اگر میرے گھر والوں کی طرف سے تمہیں کوئی گلا شکوا ہو فوراً بتانا، چلیں گے اور جا کے فوراً اس مسئلے کو حل کریں گے۔ بتاؤ ہوتا کیا ہے؟ چپ کے بیوی کان بھر رہی، آج تمہاری امی نے مجھے یوں کہا، تم تو وہاں سے آج یہ ہوا، گھر میں آج ایسے ہوا، اور وہ شوہر نادان سنے جا رہا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو یہ نہیں کہ بس بات آئی تو فوراً بلاؤ اس نالائق اولاد کو، نہیں، کہا بلاؤ فریق کو، بلاؤ اور بلا کر کے ہم سنیں گے، بات سنیں گے۔ پھر عورت آئی، صحابی کی شکایت کی۔ عورتیں بہت جلد متاثر ہوتی ہے نا تو بہت جلدی سے وہ شکوہ گلا کرتی ہے۔ شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا شوہر ملا ہے مجھے تو نماز تک پڑھنے نہیں دیتا۔ خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسا شوہر ملا نماز نہیں پڑھنے دیتا مجھے، ہاں روزے نہیں رکھنے دیتا، شوہر اور یہ صبح میں دیر سے اٹھتا ہے نماز میں۔ اب یہ شکایت ایسی ہے کہ اگر آپ کے سامنے آئے تو فوراً غصے میں آ جائیں گے، اور بے ہودہ شوہر ہے بھائی تمہارا تو نماز جیسی چیز سے روکتا ہے، روزے سے۔ کہا بلاؤ، بلایا گیا، صحابی حاضر ہوئے، تشریف لائے، حاضر ہوئے اور عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ یہ میری بیوی نماز پڑھتی ہے تو اتنی لمبی لمبی قرات اور نفلیں پڑھتی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے فائدہ اٹھانے کی، اور یہ تو لمبی لمبی نفلوں میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار آج کے بعد نماز پڑھو گی تو اجازت لے کے پڑھنا، یہ تو روزے رکھتی ہے تو نفلی روزے رکھتی چلی جا رہی ہے، مجھے دن میں اس کی ضرورت ہے، یہ کہتی ہے میں تو صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ فرمایا آج کے بعد سے اجازت لے کے روزے رکھنا۔ اسی لیے عورتیں سنتی ہے نا بیان، ان کی ایک بات بتاتا ہوں، عورتوں کے لیے جنت میں جانے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کیا۔ فرمایا جب عورت 4 کام کر لے، نمبر 1 اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور 1 مہینے کے روزے رکھ لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کا کہنا مان لے، یہ 4 کام کر لینا، سن رہی ہو، بہت بڑے کاموں میں تمہیں لگنا نہیں، شوہر کی خدمت بہت اہم ہے۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو یہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے کھیلتی کودتی ہے، میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، خوشی خوشی جنت کے جس دروازے چاہے داخل ہو جائے۔ نقطہ ہے یہاں، ایک نقطہ، خاص پوائنٹ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورتوں غور کرو جو میں عرض کروں گا، جو سننے والیاں ہیں،
اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز. کیا سمجھی؟ اشراق، اوابین، تہجد، چاش، یہ نفل وہ نفل. اگر یہ کرنا ہے اور شوہر کہتا ہے میاں رہنے دو، کیا نفل میں پڑھو گی، مجھے تمہاری ہو سکتا ضرورت پڑ جائے، کبھی بازار میں کسی پر نظر پڑ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی ایسا ہو جائے اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ، ضرورت پوری کر لو، اس بیوی کے پاس بھی تمہاری وہی سب کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے جس پہ تمہاری نظر پڑی. خلاصہ تو 5 وقت کی نماز فرمائی ہے. اور اسی طرح کیا فرمایا؟ 1 مہینے کا روزہ. کیا پتا چلا؟ یہ نفلی روزے اگر رکھنا چاہتی ہو، شوہر اگر راضی نہیں، خوش نہیں ہے، مت رکھو. ہاں اگر وہ اجازت دیتا ہے تو رکھو. کتنا آسان کر دیا جنت میں جانا. ادھر کے ادھر کے سینکڑوں نفلی کام یہ بعد میں ہے. اس لیے مجھ سے جو اصلاحی تعلق رکھنے والی ہوتی ہے، صاف عرض کر رہا ہوں، میں ان کو زور دیتا ہوں اور تاکید سے کہتا ہوں تم سب سے زیادہ شوہر کا دل خوش کرنے کی فکر کرو. بعض ایسی عورتیں ہیں بڑا دین کا بھوت سوار ہے اور گھر میں بھوت بجکڑ بن کے رہ رہی ہے، شرم نہیں آتی. دین کا علم سیکھا، بزرگوں کی صحبت اٹھائی، تبلیغی جماعت والوں کے اس میں رہی اور ان سے سیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ سرتھا، جب شوہر سے دیکھے سرتھا بصورتھا وسیرتھا، اپنی صورت بھی ایسی بنا کے رکھے اور اپنی سیرت بھی ایسی رکھے. یعنی عورت کو کم از کم اتنا سلیقہ ہونا چاہیے، میرے شوہر کو کون سے رنگ کا کپڑا پسند ہے، میرے شوہر کو کون سا کلر، کون سا ڈیزائن، کون سا مٹیریل، کون سے والا لباس میں نے جس دن پہنا تو میں نے محسوس کیا کہ آج میرے شوہر کے قلب میں چہرے پر بڑا انبساط و سرور اور بڑی خوشی کے آثار ہیں. اگر تمہیں یوں رہنے کا سلیقہ آ جائے تو بھی اس شوہر کی نگاہ کہیں ادھر ادھر نہیں پڑے گی. ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤں میرے نبی کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی باتیں ہیں خدا کی قسم کہ ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو مغربی تہذیب کے بھکاری بننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز بھی ایسی نہیں جو ہم کو یورپین کلچر سے لینی پڑے. ایک ایک بات ایسی عمدہ، ایسی پیاری فرمایا بصورتھا وسیرتھا. نیک عورت یہ ہے، اللہ کے نبی فتوا دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں نیک عورت کا کہ نیک عورت کی ایک صفت کیا ہے؟ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش کر دے. اللہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بصورتھا وسیرتھا، صورت ایسی بنا کے رکھے اور شوہر کو بھی ظاہر کر دینا چاہیے مجھے یہ کپڑے تمہارے بہت پسند ہے. جب وہ پہنے تو اظہار ہو جانا چاہیے تاکہ اگر کسی دن کسی وجہ سے شوہر ناراض ہے اور کچھ انبن ہوئی ہے تو یہ سمجھدار بیوی اس دن وہی لباس پہن لے. جب وہ لباس پہنے گی ایٹومیٹکلی شوہر کے اندر ایک مسرت آئے گی اور وہ رنجیدگی اور وہ طبیعت کی جو ایک آلودگی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ میں معاشرت سمجھا رہا ہوں شوہر بیوی کو کیسا رہنا چاہیے. وہ سیرتھا اور اپنی سیرت سے اس کو خوش کر دے. یعنی سمجھنا چاہیے سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، مہینے 2 مہینے ہو گئے، سمجھ لینا چاہیے. آج جب میرے شوہر نے آ کے گھر میں بولا میاں آج تو بڑی ہی گرمی ہے، گرمی کا جملہ بول کے نہانے کے لیے باتھ روم میں گیا، 5-7 منٹ بعد نکل کے آیا، جیسے ہی صوفے پہ بیٹھا تو سامنے مینگو کا ٹھنڈا فریش عمدہ جوس بنا ہوا رکھا ہے. وہ شوہر کہتا ہے یہ کیا؟ واہ واہ کیا بات کرتے ہو، میں آپ کا مزاج پہچانتی ہوں، آپ کی زبان سے اس جملے کا مطلب یہی تھا. جب آپ نے کہا گرمی ہے بہت شدید تو میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں، آپ کے قلب کو مسرت و خوشی بخشنے کے لیے ہوں. اللہ نے مجھے اسی کا سامان بنایا ہے. اے میرے سننے والوں سننے والیوں، طبیعت میں میری انشراح ہے، اس لیے مضامین ہیں تو بس جلدی سے لمبا ہو گیا لیکن ختم کر دو. آج ہم لوگوں نے عورت کو بازار کا سامان بنا دیا، اس کو گھر سے باہر نکالا، جا کما کے لا، جا کما کے لا. ایک دیندار آدمی سے میں نے کہا نادان تو نے اپنی دکان میں ساری نوجوان مسلمان لڑکیاں رکھی ہے کیوں؟ تو پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے پیٹ ان کا بھی ہے. میں نے کہا اتنا ہی ایمان ہے بس؟
اتنا ہی ایمان رکھتے ہو؟ قرآن کہتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، خرچ کرنا شوہر کا کام ہے. تم گھر میں رہو میرے عزیز و دوستوں، تم کو کسی مولوی ملا اور کسی صوفی کی نہیں، خانقاہ اور مسجد میں بیٹھنے والے کی نہیں. صدر میخائیل گورباچوف جو سوویت یونین کا صدر گزرا ہے، اس کی ایک بات سناتا ہوں. مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے اصلاحی خطبات میں یہ بات موجود ہے. اس نے کیا لکھا، سنو کیا لکھا. اگر مولوی ملا کی بات جلدی قبول نہیں تو یہ تو دنیا دار ہے. کیا لکھ رہا ہے؟ کہتا ہے ہم نے عورت کو گھر سے باہر نکال کر معاشی اور اقتصادی بہت فائدے اٹھائے، کاروباری بڑی ترقی ہوئی اور ہمارا کاروباری سسٹم اور معاشی نظام بہت آگے گیا. اب آگے سنو کیا لکھتا ہے، مگر ہمارا فیملی کو پالنے اور فیملی کی تربیت کا جو نظام اور سسٹم درہم برہم ہو کے رہ گیا. جو تباہی آئی، بربادی آئی، وہ اتنے نقصانات زیادہ ہیں کہ ان فائدوں کے مقابلے میں جو نقصانات ہمیں اٹھانے پڑے وہ بہت زیادہ ہے. اور اب میں ایک ایسا قانون بنانے والا ہوں جو نکلی ہوئی عورتوں کو گھروں کے اندر دوبارہ واپس لوٹا دے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، لعین ابلیس مردود شیطان اس کی تاک جھانک میں لگ جاتا ہے اور اس کا دشمن. میرے پیارو، اگر مجھے اور آپ کو کوئی خبر دے باہر نہ جاؤ، تمہاری تاک میں ایمبش لگا کے کوئی دشمن بیٹھا ہے، ہم بالکل نہیں جائیں گے، بندوق سے ہماری جان لے لے گا. ارے میاں، یہاں عورت کو نکالو گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی. کتنی جوان لڑکیاں انگلینڈ یورپ میں چلے جاؤ، خدا کی قسم عیسائیوں کے ساتھ بھاگ چکی ہے اور بالکل فراموش کر چکی دین و ایمان. کتنے جوان لڑکے کالجوں میں عیسائی لڑکیوں کے ساتھ جا چکے ہیں، بھاگ چکے ہیں. ان چیزوں سے سبق سیکھو. دنیا کی زندگی چند روزہ ہے میرے پیارو، ایک دن تمہیں اور ہمیں سب کو یہاں سے جانا ہے. ایمان اگر رہا، اعمال اگر رہے، تقوی اگر رہا، تب تو میرے دوستوں کامیابی ہے، نجات ہے. ورنہ بہت مشکلوں کا سامنا کرنا ہوگا، اس کو ہم سوچ نہیں سکتے. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا اللہ کی نگاہ میں اتنی بھی ویلو اس کی ہوتی جتنی مچھر کے پر کی، تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا اللہ نہ پلاتے. ترجمہ ہو گیا، تشریح حدیث کی ہو گئی. اب میں اس سے ایک نقطہ نکالتا ہوں، اس کو سنو غور سے. پوری دنیا میرے پیارو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری جان سے زیادہ عزیز میرے دوستوں، ایمان والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر دنیا کی حیثیت ہوتی. کیا مطلب نکلا؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں، لیکن تھوڑا سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں ساری دنیا کہنے کے برابر مچھر کا ایک پر. دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ 200-250. یہ مچھر کا پر دنیا کے ملکوں پہ تقسیم ہوا. ٹھیک ہے، آپ کے پاکستان اور انڈیا کے حق میں کتنا مچھر کا پر آئے گا شاید نظر بھی نہ آئے. وہ مچھر کا پر پھر ہندوستان اور پاکستان کے تمام شہروں پہ تقسیم ہوا. شہروں کے بعد قصبات اور دیہات پہ تقسیم ہوا. قصبات و دیہات میں سے اور سعودیہ میں سے پورے سعودی پہ تقسیم ہوا. ریاض پہ، دمام پہ، اس پہ سب پہ تقسیم ہوا. ہو کر کے ریاض کے سارے مختلف علاقوں میں تقسیم ہوا. علاقوں میں تقسیم ہو کر ایک آدمی یہاں رہتا ہے اس علاقے میں، بڑا عالیشان مکان، بڑی عمدہ گاڑی، بڑا شاندار بزنس. اب وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ آئی ایم سم تھنگ مین، واٹ یو تھنکنگ اباؤٹ می؟ لک ایٹ مائی کار، لک ایٹ مائی ہاؤس، لک ایٹ مائی بزنس. واٹ آر یو تھنکنگ اباؤٹ یور سیلف؟ آئی ایم سم تھنگ. واٹ آر یو؟ واٹ یو آر؟ کیا ہے تو؟ مچھر کے کروڑویں اربوں کھربوں والے حصے کا مالک بن کے سمجھ رہا ہے میں کچھ ہوں. ڈگریاں لے لو، دولتیں لے لو، بڑی بڑی جاب لے لو. میرے بھائیوں، بیان ختم کر رہا ہوں. یہ ساری دنیا ہے. جس دن اس دنیا سے جائیں گے اس دن ساتھ میں کچھ نہیں جائے گا. کئی بار ہم، بس ان اشعار پر ختم بیان. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا، مبیض کفن تھا،
جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، مٹ گیا سارا۔ میں بیانات میں کہتا ہوں کبھی قبر کھود کے مٹی نکال کے دیکھو، یہ کون؟ سو اینڈ سو، یہ سعودی کا فلاں بڑا تھا، یہ پاکستان کا فلاں منسٹر تھا، کھود کے نیچے جی کی مٹی دیکھو، ہائے 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 ہائے۔ یہ دنیا یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، اور بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی، اور جہاں در اصل ہائے ہائے کیا بات کہی ہے، ہائے 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 ہائے، بڑے بڑے مر جاتے ہیں، چند دن تذکرے ہوتے ہیں پھر افسانوں میں ڈھل جاتے ہیں، کوئی نہیں جانے گا 50 سال پہلے میرا دادا جو اتنی زمین چھوڑ کے مرا تھا کون تھا۔ جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، اور بتاؤں کیا حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ افسانہ کہتے ہیں بے حقیقت چیز، ایسا لگتا ہے اسلام میں کوئی آدمی میرے گھر میں تھا ہی نہیں۔ اپنے گرینڈ چلڈرن، گرینڈ سن، گرینڈ ڈاٹر سے پوچھو بیٹا اپنے نانا نانی کو جانتے ہو کون تھے ابا؟ وہ بیٹا وہ یہاں تھے، رہتے تھے نا، انہیں کے مکان میں تو رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ یہاں اپنے اعمال کا مزہ چکھ رہا ہے۔ جس جوان بیٹی کے دین و ایمان کو فروخت کر کے گیا تھا وہ یہاں دنیا میں مزے لوٹ رہی ہے، وہ وہاں اس کی خرابی چکھ رہا ہے۔ مال و اولاد تیری، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، اور تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، اور جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں۔ جو اعمال کر لیے ہیں ساتھ گئے، اللہ کی راہ میں جو خرچہ کر دیا مال ساتھ گیا، جو نیکیاں کر لی ساتھ گئی۔ جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، اور کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں۔ میرے بھائیوں، خبردار ہونے کے یہی ایام ہیں، نہ معلوم کس کو کب جانا پڑ جائے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ رات کو سوتے ہیں صحیح، صبح کو جنازے اٹھتے ہیں، آج تو ایسا ہو رہا ہے۔ ایمرجنسی ویزے، ایمرجنسی ویزے، میرے شیخ فرماتے تھے زندگی کا ویزا نہ قابل توسیع نہ معلوم المیعاد۔ ذی العزت کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، نقل کرتا ہوں۔ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، یہ صرف تقریر میں نہیں میرے پیاروں، رات کو سوچنا بستر پہ جا کے بل صاحب نے کیا کیا باتیں کہی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا اپنانے کی ہے کیا سبق لینے کی ہے۔ ارے جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا،
یہاں میں رک کے آپ کو ایک بات کہوں، میں خود اپنے کو، میں جو ہوں نا آپ کے سامنے، خود اپنے کو میں کہا کرتا ہوں تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کے، میں پاگل ہو گیا کہ حرام کما کما کے جھوٹ بول بول کے ان اولادوں کو پالوں؟ میرے دماغ میں کیڑا بھر گیا ہے، جھوٹ بول بول کے دھوکہ دے دے کے سچا بچہ حرام حلال جیسا ہو آوے 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 گھر بناؤں؟ میرا دماغ خراب ہو گیا۔ کیوں پالوں میں اولاد کو اور کل کو قبر میں اس کا عذاب چکھوں اور میدان قیامت میں میری نیکیاں اور روزے مجھے جہنم میں گھسیٹا جائے؟ اولاد کا بھی خدا ہے جیسے میرا خدا ہے، اولاد کو خدا پالے گا۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اولاد کو نیک بناؤں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب بات آئی تو کہا تھا اگر میری اولاد نیک ہے I don't worry they are pious, Allah subhanahu wa ta'ala will look after them۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہے، فاسق ہے، میں کیوں مان دوں ان کو کہ وہ ظالم فاسق ہو کر میرے مال سے مزے اڑائے؟ ہائے ہائے، یہ تھے امت کے افراد، کیا کہیں صاحب، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اطاعت کی توفیق دے دے۔ یہ تھے جو ہمارے لیے سبق چھوڑ دے۔ ہاں تو جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، اور نہ معلوم کب چلتے بن جانا، ایسی دنیا سے دل کیا لگانا۔ ہم تو لگائے بیٹھے ہیں نا، اس لیے تو حلال حرام کی پرواہ نہیں، اللہ کے حکموں کو اسی لیے توڑتے ہیں۔ دلی کا لال قلعہ دیکھنے کی چیز ہے، میں جب جاتا ہوں گھومتا ہوں تو مجھے فوراً یہ اشعار یاد آتے ہیں۔ کون سے اشعار؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تم نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تم نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، اور جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، اور کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میں وہاں قلعے کو خطاب کر کے کہتا ہوں، او دلی کے لال قلعے، تو اتنا اونچا بلند بالا، تیرے اندر بہت سے بادشاہ بڑے تاج لگا کے بیٹھا کرتے تھے، اور تیرے اندر وہ بڑے سجتے اور رشتے بستے تھے، اور ظاہر میں ایسا لگتا تھا شاید اب ان کی بادشاہت کو کبھی زوال نہ ہو، اور شاید وہ چمکتے رہے، شاید ان کا نام روشن رہے۔ آج وہ سارے کہاں چلے گئے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہر دن اپنے اندر، ہر دن اپنے آپ کو یہی خطاب کرتے رہو، یہ چمک دمک، یہ رونقیں یہ چند دن کی ہیں، ایک دن ان کو چھوڑ کے چلتے بننا ہے، اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، جو اعمال کر لیے وہ کام آئیں گے، اس لیے دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو اتنی بے وفا ہے کہ 24 گھنٹے بھی اپنے اوپر رہنے نہیں دیتی۔ 24 گھنٹے ہمارے حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دعوت برکاتہ ایک بڑا اچھا نقشہ کھینچتے ہیں، میں ذرا سا مختصر عرض کر دوں۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گاڑی میں بیٹھے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کوئی کھڑا ہے، ہاتھ دے کے لفٹ مانگ رہا ہے، پلیز کین یو گیو می اے لفٹ؟
Do you have place in your car for me? وہ کیا کہتے ہیں؟ No, 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 no. Enjoy میں خلل ہوگا. If we give you place in our car, you are going to disturb in our enjoyment. تو وہ کیا کہتا ہے؟ Do you people know who am I? Who you are? I am Mr. Dollar. Oh, you are Mr. Come, man, no problem. Come, we will make place for you. Come. آگے ایک جا رہا ہے. آگے چل کے ایک اور کھڑا ہوا ہے. دیکھا تو وہ بھی لفٹ مانگ رہا ہے. Do you have place in your car? No, no, no. It's too difficult. We just already finished your one person place in our car. We don't have. وہ کہتا ہے Do you people know who am I? Who you are? I am Mr. Pound. Oh, sorry man. Sorry. Okay, come, we will make place. دنیا. اس کے بعد آگے چلتے ایک کھڑا نظر آتا ہے. Do you have place in my car? In your car? No, بالکل نہیں مین, بالکل نہیں, ہم دو کو جگہ دے چکے ہیں. وہ نظر آتا ہے ایسا ہی غریب سا آدمی. وہ کہتا ہے آگے تم جانتے ہو مجھے کون ہے؟ کون؟ میرا کہ بوائے فرینڈ جو گاڑی چلا رہا کہتا ہے You know who am I? I am ملک الموت. I came to take your ruh and soul from your body. Please just give me 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, just give me half an hour. I want to make salam to my mom, I want to make salam to my dad. Just please مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو, میں سلام کر لو. کہتے نہیں, 1 منٹ نہیں. دھڑام جیسی ہارٹ اٹیک ہو کہ وہ شوہر وہیں گر جاتا ہے. گاڑی کھڑی ہے, لاش لڑا گئی. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کیا ہوا؟ No man, I am not feeling nice, I am not feeling well in this house. What happened? Because of this whole noise. Man, just take this body quickly. Take this body and bury it quickly in the grave because my enjoyment is not alright. These things are disturbing in my enjoyment. یہ دنیا کی حقیقت ہے دنیا والوں. اسی طرح یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر ایک دن چھوڑے گا اور لات مارے گا. یہ دنیا اپنے اندر سے نکال کے باہر اس گڈھے میں پھینک دے گی. میرے نبی نے فرمایا یہ گڈھا قبر کا روزانہ اعلان کرتا ہے انا بیت الدود, میں کیڑوں کا گھر ہوں, میں وحشت کا گھر ہوں, میں ظلمت کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو مضامین نکلے, جو بیان ہوا, حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں اتار دے اور ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.